بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے. دنیا کے اندر ایمان والوں پر حالات آتے رہیں گے، آزمائشوں سے وہ گزارے جاتے رہیں گے، اور پھر ان سب کا بدلہ ان کو آخرت میں دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کے لیے جنت اور اہل کفر اور اہل شرک کے لیے جہنم بنایا ہے. جنت کو بھی بھرا جائے گا اور جہنم کو بھی بھرا جائے گا. اس کے لیے دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اسباب کے نقشے میں رہتے ہوئے کون اس کا مطیع و فرما بردار ہے اور کون اس کا نافرمان اور باغی ہے. مطیع اور فرما بردار بندوں کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مصائب و آلام اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، آزمائشوں سے گزرتے ہیں، اور دوسری طرف اہل کفر، اہل شرک اور اللہ کے باغی یہ نعمتوں میں پل رہے ہوتے ہیں، آسائش اور آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور یہیں سے نگاہیں دھوکہ کھا جاتی ہیں اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہتر حالت میں تو وہ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں اور کامیابی کے نقشے میں ہیں، اور ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر ہے جو دنیاوی اعتبار سے مصائب و آلام اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور بظاہر ان کے لیے اسباب و وسائل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس آخرت میں ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اہل ایمان اور اللہ کے مطیع و فرما بردار کتنی ہی آزمائشوں سے دوچار رہے ہوں اور کتنی ہی مصیبت و آلام کی زندگی گزار رہے ہوں، ان کی اطاعت و فرما برداری اور ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ان کو عظیم الشان کامیابی عطا فرماتے ہیں. اور جو اہل کفر اور اہل شرک ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان اور باغی ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ناکامی و نامرادی کی ایسی زندگی مقدر فرما دیتے ہیں کہ پھر کبھی وہ نقصان اور خسارے سے نکلنے نہیں پاتے. اس لیے اہل ایمان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں وہ جس نقشے میں ہو اسی نقشے کے اعتبار سے کامیابی اور ناکامی کا وہ فیصلہ نہ کرے. کامیابی اور ناکامی کا اصل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ہی دار الامتحان بنایا ہے. اگر یہاں اہل ایمان صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی گزار کر جائیں گے،
اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو کر جائیں گے تو چاہے وہ کتنے ہی ستم رسیدہ ہو، کتنے ہی مظلوم ہو، کتنی ہی غربت زدہ اور افلاس کی زندگی گزار رہے ہو، کتنے ہی ستائے گئے ہوں، کتنے ہی ان کے ساتھ امتیازی سلوک برتا گیا ہو، لیکن اللہ کے یہاں وہ کامیاب رہیں گے، بامراد رہیں گے۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے اور شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات انہیں دی گئی ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے وہ زندگی گزارے۔ حالات ان کے اعمال کے تابع ہیں، حالات ایمان والوں کے اعمال کے تابع ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کا ہم نے حق ادا کر دیا، اللہ تبارک و تعالی حالات کو بھی ہمارے حق میں کر دیں گے۔ اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، گناہوں اور معصیتوں کے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پر مبتلا رہے تو اللہ تبارک و تعالی ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دیتے ہیں، وہ دنیا میں بھی ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں اور پھر آخرت میں بھی ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم کو ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھیں کہ مجھ کو جس طرح اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنا چاہیے تھا ویسی زندگی میں گزار رہا ہوں یا نہیں۔ پہلے اس کو اپنی ذات سے شکوہ ہونا چاہیے، پہلے اس کو اپنے اعمال سے، اپنے گناہوں سے، اپنی معصیتوں سے شکوہ ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو حالات کا شکوہ کرنا چاہیے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری زبانوں پر پہلے حالات کا شکوہ آتا ہے، ہماری زبانوں پر پہلے غیروں کا شکوہ آتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی ہم دھیان دیتے ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ ان حالات میں جبکہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ گھر چکے ہیں اور باطل طاقتیں پورے طور پر ان کے نام و نشان کو مٹا دینے کے لیے، ان کے تشخصات کو ختم کر دینے کے درپے ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے حالات میں مسلمانوں کو اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی مبارک زندگی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت تک کے آنے والے مسائل اور حالات کا حل اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے اور آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کو برت کر بتا دیا ہے۔ قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو مسائل کا حل مل جائے گا۔ ان مسائل کا حل مل جانے کے بعد اگر آپ اس کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی سرخرو رہیں گے۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب نئے قسم کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف موجودہ زمانے کا چیلنج ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حالات پہلے کبھی نہیں آئے تھے، اسی وقت اس طرح کے حالات مسلمانوں پر آئے ہیں۔ یہ سوچ ہم کو اسلامی تاریخ سے کاٹ دیتی ہے، یہ سوچ کی وجہ سے ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہاں ملے گا، یہ تو موجودہ زمانے کا چیلنج ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حل قرآن مجید میں کہاں ملے گا، یہ چیلنج تو صرف اس زمانے کا ہے اور ہماری فرقہ پرست اور باطل حکومت کے ذریعے سے یہ چیلنج ہمارے سامنے آیا ہے، تو ہم کو اس کا حل وہاں کہاں ملے گا۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو قیامت تک کے باقی رہنے والی ہے، اس لیے قیامت تک کے مسائل کا حل بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ جب جس زمانے میں مسلمان جس مسئلے سے دو چار ہو، اگر وہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف رجوع کرے تو ان کے مسئلے کا حل مل جائے گا، اور اگر وہ اس کو برت لیں گے تو اس چیلنج کو کامیابی کے ساتھ وہ مقابلہ کر بھی سکیں گے۔
ہمارے سامنے اس وقت جو حالات ہیں، ہم میں سے ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ کس طرح فرقہ پرست عناصر اور فرقہ پرست حکومت ایک مخصوص مشن کو پورا کرنے کے لیے اس نے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا ہے، اور مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے یا کم از کم ان کے دینی تشخص کو مٹا دینے کے لیے وہ مختلف قسم کے قوانین بنا رہی ہے، مختلف قسم کے قوانین بنائے جاتے رہے، اور اس وقت CAA، NRC اور NPR کی شکل میں جو قوانین اور منصوبے ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں وہ بالکل ہماری دینی و اسلامی شناخت میں آخری کیل ٹھوک دینے کا ایک مضبوط منصوبہ ہے۔ ایسے میں جب ہم غور کریں کہ اس طرح کے جو حالات آج ہمارے سامنے آئے ہیں، کیا پچھلی قوموں میں بھی اس طرح کے حالات آئے تھے؟ کیا قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طرح کے حالات آئے تھے؟ اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو اس کا نتیجہ اس بات میں ملے گا کہ ہاں، یہ ایسے چیلنج صرف ہمارے ہی زمانے میں ہمارے سامنے آئے ہیں ایسا نہیں ہے۔ شکلیں تھوڑی بدلتی رہتی ہیں، الفاظ اور تعبیرات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ایسے حالات پچھلی قوموں پر بھی آ چکے ہیں، پچھلے رسولوں اور نبیوں پر بھی آ چکے ہیں، اور ان کی قوموں کو بھی، ان ایمان والوں کو بھی اس سے جوجھنا پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ابراہیم کے اندر آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کفر نے اپنے رسولوں سے یہ کہا، اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے رسولوں سے یہ کہا کہ ہم تم کو اپنے دیش سے نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو اپنے دیش سے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ پھر تم کو ہمارے مذہب میں دوبارہ لوٹنا پڑے گا۔ یہ چیلنج جو آج ہم سن رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر اس دیش میں رہنا ہوگا تو یہاں کے قومی دھارے میں شامل ہو کر رہنا پڑے گا، یہاں کی سبھیتا اور سنسکرتی کو قبول کر کے ہندوتوا کے سائے تلے رہنا ہوگا، ان کو اپنے پرسنل لا سے، اپنے اسلامی تشخصات سے دستبردار ہونا پڑے گا، ان کو شرعی قوانین پر اصرار نہیں کرنا ہوگا، ہم تبدیل کر دیں گے اسلامی قوانین کو، ہم مسلمانوں کی وہ دینی آزادی کو سلب کر لیں گے، اور ان سب کو برداشت کر کے ان کو یہاں رہنا پڑے گا۔ اور اگر یہ چیز ان کو تسلیم نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ اس ملک سے چلے جائیں، وہ کہیں اور اپنا ٹھکانہ تلاش کر لیں، اور اس ملک سے نہیں جا سکتے تو اب ایک نیا شوشہ آیا ہے کہ NCR کر کے پھر کچھ لوگوں کو چھٹائی کر کے ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا جائے گا، اور جانوروں سے ابتر زندگی گزارنے پر انہیں مجبور کر دیا جائے گا۔ یہی تو کہا گیا تھا وقت کے رسولوں سے کہ ہم تم کو اپنے دیش سے، اپنے ملک سے، اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا پھر تم ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دھرم میں دوبارہ واپس لوٹ کر آ جاؤ، یعنی اگر ہمارے ملک میں رہنا چاہتے ہو تو تم کو دعوت توحید کو چھوڑنا پڑے گا، تم کو اسلام کی دعوت کو ترک کرنا پڑے گا، اور ہم جس مذہب کی بالادستی چاہتے ہیں اس کو تسلیم کر کے تمہیں رہنا پڑے گا۔ یہی چیلنج پچھلی قوموں کے اہل کفر اور اہل شرک نے اپنے وقت کے نبیوں کو اور ایمان والوں کو دیا تھا۔ کیا اس آیت شریفہ کی روشنی میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حالات ہمارے لیے کچھ نئے نہیں ہیں؟ اس سے پہلے بھی اسی طرح کہا جاتا رہا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبروں کی کیا رہنمائی فرمائی؟ ایسے چیلنج کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیا وعدہ کیا؟ قرآن مجید کے اندر اس آیت کے معنی بعد اس کا تذکرہ ہے، فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ چیلنج اہل کفر کی طرف سے نبیوں اور رسولوں کو آیا تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی اور فرمایا کہ ہم ضرور بضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ ایسے وقت جب اہل کفر اور اہل شرک اور اللہ کے باغی اپنی طاقت کے نشے میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اہل ایمان کو اپنی سرزمین سے نکالنے کی بات کرتے ہیں یا گھر واپسی کی دعوت دیتے ہیں تو پھر اللہ کا نظام بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم مت گھبراؤ، تم مت پریشان ہو، ہم ان ظالموں کو ضرور بضرور ہلاک کر کے رہیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کے اقتدار کا سارا نشہ جاتا رہے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے ہلاک کر دیے جانے کے بعد ہم تمہیں اس سرزمین میں آباد کریں گے، ہم تمہیں اس ملک میں اقتدار عطا کریں گے، ہم تم کو غلبہ عطا کریں گے۔ ایک قوم کو اسٹیج سے ہٹا دیا جائے گا، اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے گا، اور دوسری قوم کو اقتدار سونپا جائے گا، موقع دیا جائے گا کہ ظالموں نے یہ کیا تھا تو ان کا یہ انجام ہوا، اب تم کو موقع دیا جا رہا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اللہ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ پھر اس صورت میں ہم تم کو اس سرزمین میں آباد کریں گے، اقتدار عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ جب اس کی آخری کتاب قرآن مجید میں موجود ہے تو یہ قیامت تک کے ایمان والوں کے لیے ہے۔ جب اور جس زمانے میں وہ اس طرح کے حالات سے دو چار ہوں گے اور کسی خطہ زمین میں قومیں ان پر اس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گی کہ ان کو یہ چیلنج کیا جائے گا کہ تم اب یہاں سے نکل جاؤ یا ہمارے مذہب میں واپس لوٹ آؤ، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ ظالموں کو ہلاک کریں گے اور اللہ ایمان والوں کو غلبہ اور موقع عطا کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس نے تو ہم کو اپنی راہوں کی ہدایت اور رہنمائی عطا کی ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور اے کافروں، اے مشرکوں، اے اللہ کے باغیوں، تم جو اذیت اور تکلیف ہمیں پہنچا رہے ہو ہم اس پر صبر کریں گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، عجیب و غریب آیتیں ہیں قرآن مجید کی، آدمی ذرا اس میں غور کرے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ موجودہ زمانے کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایتیں دے رہے ہیں۔ ہمیں ببانگے دل یہ کہنا چاہیے ایمان والوں کو کہ ہم اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ہم کسی حکومت پر، کسی پارٹی پر، کسی لیڈر پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، اسی کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلتے ہیں، اور ہم اسی پر توکل اور بھروسہ کریں گے۔ اور تم جو تکلیفیں پہنچا رہے ہو، تم جو اذیتیں پہنچا رہے ہو اور جو منصوبہ رکھتے ہو، ہم اس پر صبر کریں گے، پورے طور پر صبر کریں گے۔ صبر کرنے کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں ہے، صبر کرنے کا مطلب ہے استقامت برتنا کہ حالات کتنے ہی نامساعد و ناسازگار کیوں نہ ہو جائے، ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان حالات میں بھی جمے رہیں گے اپنی شریعت پر، اپنے دین پر اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر۔ یہ صبر ہے۔ اس انداز سے جب اہل ایمان صبر کرتے ہیں اور ظالموں کے ظلم و ستم کو جھیلتے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ پورا ہوتا ہے کہ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے ہلاک ہو جانے کے بعد ہم تم کو اس زمین میں موقع دیں گے، ہم تم کو عطا کریں گے، ہم تم کو غلبہ عطا کریں گے۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، لیکن یہ وعدہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ وعدہ ان ایمان والوں کے لیے ہے جن کے اندر ہمارے سامنے کھڑے ہونے، جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ ذالک لمن خاف مقامی، جو ہمارے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور جو ہماری وعیدوں سے ڈرتے ہیں۔
یعنی جس کے اندر احساس ذمہ داری ہے کہ مجھ کو اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، مجھ کو کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس خوف کی وجہ سے وہ اپنی زندگیوں کے رخ کو صحیح کرتے ہیں، وہ اللہ کی بغاوت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، گناہوں اور معصیتوں میں مبتلا نہیں ہوتے. ان کے اندر احساس ذمہ داری ہے کہ نہیں، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. وخاف وعید، اور وہ میری وعیدوں سے ڈرتے ہیں کہ جو اللہ نے وعیدیں سنائی ہے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے، تم گناہ کرو گے، تم معصیت کرو گے، تم کفر و شرک کا ارتکاب کرو گے تو تمہارے لیے جہنم کی ہولناکیاں ہیں اور ہمیشہ ہمیش کی نامرادی ہے، اور دنیا میں بھی تمہارے لیے زلزلے ہیں، طوفان ہے، سیلاب ہے، اور اب تو چھوٹی سی مہین آنکھوں سے نظر نہ آنے والی مخلوق کے ذریعے بھی اللہ عذاب بھیجتے ہیں تو ملک کا ملک خالی ہو جاتا ہے، ملک کا ملک خالی ہونے لگتا ہے، اور وہاں کے آنے والوں کو کوئی اپنے ملک میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک چھوٹا سا وائرس جو آنکھوں سے نظر نہ آ سکے وہ ہزاروں لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے اور کروڑ لوگوں کی زندگی کے سکون کو غارت کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کے عذابات اس شکل میں بھی آتے ہیں، تو اللہ کے جو وعیدیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں سنائی ہیں، ان وعیدوں سے وہ اہل ایمان ڈرتے ہوں. اگر ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے اور ان کے اندر خوف خدا آ جائے اور ان کے اندر زندگی بدلنے کا ایک داعیہ پیدا ہو جائے، اللہ اپنے وعدے کو ان کے حق میں پورا کریں گے. اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کو بھی ڈرنے اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، ڈرنا ہے تو صرف اپنے گناہوں سے ڈرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خوف خدا ہمارے سے دلوں سے نکلا تو حکومتوں کا خوف پیدا ہو گیا، وزارتوں کا خوف پیدا ہو گیا، فرقہ پرست عناصر کا خوف پیدا ہو گیا، اور جب وعیدوں کا ڈر نکل گیا تو ہم گناہوں پر جری ہو گئے، ہم معصیتوں کے ارتکاب کرنے میں بے باک ہو گئے. یہ داعیہ اپنے اندر پیدا کر لے کہ ہمیں اپنی اصلاح کر کے دین و شریعت کی طرف پلٹ کر آ جانا ہے. کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے میں کبھی جھوٹے نہیں ہیں، لیکن ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لے. اور میں یہ بات عرض کرتے چلوں، ہمارے بڑوں کی طرف سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ آدمی اپنی ذاتی اور نجی زندگی کے گناہوں کی وجہ سے یہ نہ سمجھے کہ یہ گناہ اور میرے اندر کا یہ بگاڑ یہ میرے پرسنل لائف سے متعلق ہے، میری ذاتی زندگی سے متعلق ہے، اجتماعی اور قومی و ملی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے. ہماری انفرادی اور ذاتی زندگی کے گناہوں کا اثر ہماری قومی اور ملی اجتماعی زندگی پر بھی پڑتا ہے. اگر ہم سب کے سب مسلمان، مرد عورت جوان بوڑھے، اگر سب کے سب اپنی ذاتی زندگی کے اندر متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی پوری قومی اور ملی زندگی کے اندر اصلاح پیدا کر دے گا، سدھار پیدا کر دے گا. آج جو حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات کی ایک بڑی وجہ ہماری غفلت والی زندگی ہے، ہماری گناہوں والی زندگی ہے. اعمالکم امالکم فرمایا گیا کہ تمہارے اعمال یہی تمہارے حکمراں ہیں، یہی تم پر مسلط ہوتے ہیں. اچھے اعمال ہیں تو اچھے حکمراں مسلط ہوں، برے اعمال ہیں تو برے حکمراں مسلط ہوں گے. ہم کو اپنی ذاتی زندگی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان حالات میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسے گئے گزرے دور میں بھی اللہ کی مددیں آنا شروع ہو گئی ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کے سارے لشکر. اللہ جب چاہے جس سے چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے. سارے لشکر اس کے ہیں، جس سے چاہے کام لے. آج سے اگر 3-4 مہینے پہلے کی حالت کو آپ دیکھیں گے، اس وقت مسلمان ایک عجیب ڈر اور خوف میں اور عجیب نفسیات میں مبتلا تھے. ایک مایوسی جیسی فضا طاری تھی کہ شاید مسلمانوں کا مستقبل اس ملک میں بہت تاریک ہے.
لیکن اسی وقت سے کہا جا رہا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اور آج دیکھیے کہ چند ماہ نہیں گزرے کہ حالات پلٹا کھانے شروع ہو گئے. پورے ملک کے اندر مسلمانوں کی حمایت میں آندولن ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، اور ہر طرح سے حکومت کی طرف سے آئے ہوئے سیاہ قوانین کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. اس قانون کا اصل نشانہ مسلمان تھے، لیکن اس کے ضمن میں ایس سی، ایس ٹی، او بی سی اور قبائلی زندگی گزارنے والے تمام لوگ تھے، بلکہ غریب سب کے سب اس کے اندر شامل تھے. اس لیے کہ این آر سی کے نتیجے میں جب کاغذات اور ڈاکومنٹس طلب کیے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں پیش کر سکیں گے، یہ ایس سی، ایس ٹی، او بی سی اور قبائلی زندگی گزارنے والے آدیواسی، یہ سب کے سب ان کاغذات سے محروم ہیں، ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، وہ سب اس کی زد میں آئیں گے. اللہ کا کرم ہوا کہ مسلمانوں نے احتجاج کی صدا بلند کی، اور یہ صدا حکومت کے ایوانوں سے بھی ٹکرائی اور برادران وطن کے دلوں سے بھی جا کے ٹکرائی. ان کی سمجھ میں آیا کہ مسلمان آج شروع دن سے مخالفت کر رہے تھے. الحمدللہ مسلمان سی اے بی کی شروع دن سے مخالفت کر رہے تھے، این آر سی کی شروع دن سے مخالفت کر رہے تھے. برادران وطن اس وقت خاموش تھے، لیکن جب یہ قانون بن گیا مسلمانوں نے صدا احتجاج بلند کی اور بتلایا کہ اس کا پرینام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا. تو آج اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کھول دیا ہے. آج ایس سی، ایس ٹی، او بی سی اور پچھڑی ذات کے لوگ اور سکھ قوم کے لوگ، عیسائی برادری کے لوگ، آدیواسی لوگ، یہ سب کے سب مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، اور ان سب کے احتجاج میں شامل ہونے کی وجہ سے آج ہماری آواز کے اندر وہ طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت بھی اپنے گھٹنے ٹیکنے کے قریب ہے، مجبور ہو رہی ہے. اب ان کے تیور بدل چکے ہیں، اب ان کے الفاظ بدل چکے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ بیک فوٹ پر آ چکے ہیں. ایسی صورتحال میں ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ للہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے سارے لشکر اللہ کے پاس ہے، جب چاہے جس سے چاہے وہ کام لے سکتا ہے. اللہ نے ہماری مدد کے لیے برادران وطن کو کھڑا کر دیا ہے. ایسے موقع پر ہم کو اپنی اس تحریک کو، اپنے اس احتجاج کو اس وقت تک کے جاری رکھنا ہے جب تک کہ سی اے اے والا یہ قانون واپس نہیں لے لیا جاتا، یا اس میں مسلمانوں اور دیگر تمام مذاہب کے ماننے والوں کو شامل نہیں کر لیا جاتا. اس وقت تک کہ ہم کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے. سی اے اے اگر ختم ہو جاتا ہے تو این آر سی خود بخود سرد خانے میں پہنچ جائے گا، اس لیے کہ این آر سی کے ذریعے سے مسلمانوں سے زیادہ برادران وطن کی تعداد یہ اس کے باہر ہو رہی تھی. ان کو اندر لانے کے لیے سی اے اے لایا گیا. اگر یہ سی اے اے ختم ہو جاتا ہے تو این آر سی کی کمر خود بخود ٹوٹ جائے گی. اس لیے جب تک کہ یہ واپس نہیں لیا جاتا یا مسلمانوں کو اور دیگر تمام برادران وطن کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک کہ یہ احتجاج جاری رہنا چاہیے. اور ایک فیصلہ کر لیجئے کہ جہاں کہیں پرامن احتجاج ہو رہا ہے اس کو تقویت پہنچانا ہے اور اس کو مضبوط کرنا ہے. جہاں سے بھی احتجاج کی صدا بلند ہو، جمہوری دائرے میں رہتے ہوئے وہاں اس آواز کی تائید کرنا ہے، حمایت کرنا ہے، اس کو تقویت پہنچانا ہے. کسی طرح کا اختلاف نہیں کرنا ہے، اپنے شیرازے کو منتشر نہیں ہونے دینا ہے. مسلمانوں کی صفوں میں بھی اتحاد ہو اور مسلمانوں کا برادران وطن سے بھی بہت مضبوط اتحاد ہو. اللہ کا فضل ہے کہ آج ہمارے برادران وطن کی ایک بڑی تعداد سے ہمارا ایک مضبوط اتحاد قائم ہو گیا ہے. اس اتحاد کو باقی رکھنا ہے، برادران وطن کے ساتھ اپنے روابط کو مستحکم کرنا ہے، اپنے حسن سلوک کے ذریعے، اپنے بہترین اسلامی کردار کے ذریعے ان کے دلوں کو جیتنے کی مسلسل کوشش کرتے رہنا ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. یہ ملک جمہوری ملک ہے. جمہوری ملک میں باطل طاقتیں بھی مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جمہوری انداز میں آئی ہے.
پارلیمنٹ کے ایوانوں میں قوانین پاس ہو کر آئے ہیں اور اس کو سنویدھان کے مطابق بتلایا جاتا ہے. ہم کو جمہوری طریقے پر ہی اس کی مخالفت کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ قوانین سنویدھان اور کانسٹیٹیوشن کی روح کے خلاف ہیں, اور ہم اس وقت تک کہ خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ وہ واپس نہیں لیا جا سکتا, اس لیے کہ وہ ہمارے وجود کا مسئلہ ہے, ہمارے وجود کا بھی مسئلہ ہے اور ہمارے کروڑوں برادران وطن کے وجود کا بھی مسئلہ ہے. اس لیے کہ ہم منواد نہیں ہیں, ہم انسانی سماج کو مختلف طبقات میں نہیں بانٹتے کہ ایک کی خیر خواہی کرے اور بقیہ سب کو نظر انداز کرے. ہم ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں. ہم SC/ST کے لوگوں کو بھی غلام نہیں بننے دیں گے, ہم آدیواسیوں کو بھی اس ملک سے نہیں نکلنے دیں گے, ہم خود بھی رہیں گے اور ان سب کو لے کر اس ملک میں رہیں گے. ہم نے 1947 میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس ملک سے نہیں جائیں گے, یہ ہمارا فیصلہ تھا, آج بھی اس فیصلے پر ہم قائم ہیں. اور دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے تو اپنی شریعت کے ساتھ رہیں گے, دین و ایمان کے ساتھ رہیں گے, اس میں سے ایک ذرے سے بھی ہم دستبردار نہیں ہو سکتے. وہ دونوں فیصلے پر ہم آج بھی قائم ہیں اور انشاءاللہ موت تک کے قائم رہیں گے. ہم کو اس ملک سے چلے جانے کی بات کون کر سکتا ہے اور کیوں کر سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ملک خدا کی زمین ہے, یہ ملک حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین ہے. اللہ نے پہلے نبی اور پہلے انسان کو بھیجا تو اس اکھنڈ بھارت کے ایک حصے کا انتخاب کیا تھا, تاریخی روایتیں بتلاتی ہے. تو پھر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زمین خدا کی زمین ہے, یہ زمین پیغمبروں کی زمین ہے اور یہ ارض دعوت ہے ہمارے لیے. یہ کروڑوں برادران وطن کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے ہم کو اس ملک میں اندر پیدا کیا ہے. ہم اس ملک کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ اور اگر یہاں سے مسلمان سب کے سب چلے جائیں گے تو یہ گناہ کبیرہ ہوگا, اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی, گرفت ہوگی کہ تم اس دیش کو, اس ملک کو کیوں چھوڑ کر چلے گئے اور کروڑوں برادران وطن کو کفر اور شرک کی آگ میں جھلستے ہوئے چھوڑ کر کیوں چلے گئے. تو یہ تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوئی ہم سے یہ نہیں کہے یہ ارض خدا ہے, یہ ارض پیغمبر ہے, یہ ارض دعوت ہے, ہم بظاہر یہی جیئیں گے, یہی مریں گے اور دین و ایمان کے ساتھ رہیں گے. لیکن میرے بھائیوں, ہم کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے اور جو شروع میں نے کہا تھا کہ اپنی ذاتی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے. ایسے حالات میں بھی اگر ہمارے نوجوانوں کے اندر فکر مندی نہیں آئے, ایسے حالات میں بھی اگر ہمارے نوجوان لہو و لعب سے, ہل ہپاڑ سے, وقت ضائع کرنے سے, نشہ خوری کرنے سے, بے حیائی اور عریانیت کے مناظر دیکھنے سے باز نہیں آتے ہیں, تو پھر ان نوجوانوں سے کیا امید کی جا سکے گی؟ ایسی قوم کا مستقبل کیسے روشن ہوگا؟ میں اپنے تمام نوجوان بھائیوں اور دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ غفلت والی زندگی سے باہر نکل آئیے, بے فکری والی زندگی سے باہر نکل آئیے. یہ وقت ضائع کرنا, ہل ہپاڑ کرنا, موبائل میں, انٹرنیٹ میں لگے رہنا, ہوٹلوں اور چوراہوں پر وقت گزاری کر دینا, ان سب کی بجائے آپ کے ذہن و دماغ میں صرف ایک فکر سوار رہنی چاہیے کہ اس ہندوستان میں مسلمان کس طرح سرخرو ہو سکتے ہیں, اس ملک ہندوستان میں مسلمان کس طرح سے عزت و وقار کی دینی زندگی گزار سکتے ہیں, اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے کرنا ہے. بس ایک نشہ طاری ہونا چاہیے, ہر نوجوان پر ایک نشہ طاری ہونا چاہیے کہ میں اپنی مسلم قوم کے لیے اور اپنے کروڑوں برادران وطن کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوں. میں ایمان اور دین پر قائم رہوں گا اور دوسروں کو قائم رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ عزم اور تہیہ اگر مسلم قوم کے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو جائے, کوئی قوم ان کا بال بیکا نہیں کر سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.